بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی تعمیر۔ اس نے سب سے پہلے اسباب فراہم کرنا شروع کیا اور اس کے لیے ضحاک بادشاہ، جس کی حکومت بروایت تبرا رہے، طبرستان، کرگان، خراسان، ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی، نیزان تمام بادشاہوں کو جس کے زیر اثر اور ماتحت تھے، جن کی تعداد 260 یا بروایت 400 تھی، لکھ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ جس قدر سونا، چاندی، جواہرات، مراوید، زبرجد، مرجان، یاقوت، ہیرے، نیز، مشک و عنبر، کافور، غرض کی جو چیزیں بھی تعمیر جنت کے لیے درکار تھیں، سب کی سب فراہم کرنے لگے اور اسے دارالسلطنت شام میں بھیجنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دنیا کے تمام خزانے، تمام دفینے اور تمام جواہرات، ہر قسم کی خوشبو اور ان کے درخت سب شام میں جمع کر دیے گئے۔ اسباب فراہم ہو رہے تھے کہ اس نے اپنے کان دولت سے کہا کہ میرے ہمراہ چلو، تاکہ دنیا کے ہر گوشے میں چکر لگا کر دیکھیں کہ جنت کے لیے مناسب کون سا مقام ہے۔ چنانچہ یہ اپنے قریبی علاقے یعنی عدن میں پہنچا تو وہیں فیصلہ کر لیا کہ جنت کی تعمیر اسی جگہ مناسب ہے۔ تبرہ میں ہے کہ تعین مقام کے لیے اس نے 18 ایسے افراد کو جو اس کے لیے موزون اور مناسب تھے، اطراف میں عالم میں روانہ کر دیا۔ وہ لوگ تمام دنیا کا چکر لگا کر جب عدن میں پہنچے تو انہوں نے تمام مقامات پر یہاں کی سرزمین کو ترجیح دی۔ عجائب القصص میں ہے کہ مقام جنت کی تعین کے لیے 100 افراد متعین کیے گئے تھے۔ اسباب کے فراہم ہونے اور مقام کی تعین کے بعد شداد نے 3000 ایسے ماہرین فن کو مہیا کیا، جن کے ہر فرد کے تحت 100 مزدور معین کیے گئے۔ پھر نہایت وسیع عریض 4 دیواری بنائی گئی، جو بلندی میں سر بفلک تھی۔ اس دیوار میں 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی لگائی گئی۔ پھر اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کے باغ کی تعمیر و تشکیل کی گئی، جو سونے سے بنایا گیا تھا، اور تمام جواہرات جو اس میں ٹکے ہوئے تھے اور وہ اس طرح ٹانگے گئے تھے کہ ان کو نکالنا دشوار تھا۔ اس کے کھمبے بلور کے بنائے گئے اور نہریں جاری کی گئیں، جن میں سنگ ریزوں کے بجائے جواہرات رل رہے تھے۔ پھر 4 دیواری کے اوپر 1000 قصر تیار کیے گئے، جن کے ستون زبرجد، سبز اور یاقوت کے بنائے گئے۔ قصروں میں جواہرات کے غرافے بنائے گئے اور 12000 کنگورے لگائے گئے۔ پھر باغات یعنی درخت لگائے گئے، جن کے تنے سونے اور چاندی کے تھے اور شاخیں یاقوت سرخ کی، پتے زمرد اور زبرجد سبز کے لگائے گئے اور شگوفے چاندی اور دیگر مناسب جواہرات کے بنائے گئے۔ پھر ان درختوں میں میوہ دار درخت جمائے گئے، جن سے مختلف قسم کے میوے پیدا ہونے لگے۔ اس میں جو نہریں جاری کی گئیں وہ پانی، دودھ، شہد اور شراب کی تھیں۔ پھر اس بہشت اراضی میں 4 میدان بنائے گئے، جن میں بہترین قسم کے درخت میوہ دار لگائے گئے، اور ہر میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے اور جواہرات سے مرتب کی ہوئی بچھائی گئیں، اور ہزاروں قسم کے کھانے کا انتظام کیا گیا، اور حور و غلمان کی جگہ اطراف عالم سے جمع کی ہوئی حسین ترین لڑکیاں اور حسین ترین لڑکے فراہم کیے گئے۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ اس باغ میں سونے کے درخت تھے، جس میں مشک و عنبر سمویا جاتا تھا۔ جب ہوا چلتی تھی تو خوشبو پھیل جاتی تھی، اور اس قصر میں مٹی کے بجائے زعفران اور عنبر مٹی کا کام دیے تھے۔ تبرہ میں ہے کہ جب سورج نکلتا تھا تو لوگوں کی آنکھیں خیرہ کرنے لگتی تھیں۔ عجائب القصص میں ہے کہ اس جنت کی بلندی 300 گز تھی اور اس کی تیاری میں 300 سال لگے تھے۔ تبرہ اور روضۃ الصفا میں 50 سال مرقوم ہے۔ مجمع البحرین میں 300 سال تیاری کے اور 900 سال شداد کی عمر کے لکھے ہوئے ہیں۔ کتاب کمال الدین میں ہے کہ اس جنت کے تمام قصر زبرجد کی کھمبوں پر بنائے گئے تھے۔ القصص جزرہ میں ہے کہ یہ جنت جب 300 سال میں تیار ہوئی اور اس کی اطلاع شداد کو دی گئی اور تفصیل بتائی گئی تو اس نے کہا کہ جاؤ اور اس کے گرد ایک قلعہ بناؤ اور اس کے گرد 1000 عمارتیں تیار کرو اور ان پر علم جھنڈا نصب کرو، اور ان محلوں میں ہمارے 1000 وزیروں کو رکھنے کا بندوبست کرو۔ وہ لوگ واپس میں آئے
واپس آیا اور آ کر 10 سال میں اس کی تکمیل کی۔ تاریخ میں ہے کہ جب جنت شداد بالکل مکمل ہوئی تو شداد کو اطلاع دی گئی۔ شداد حضرت موعود میں رہتا تھا۔ وہ اپنے ارکان دولت اور دوستوں وزیروں 30,000 افراد کو لے کر اپنی تعمیر کی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے چلا۔ ایک روایت کی بنا پر جب ایک شابانہ روز کی راہ رہ گئی تو راستے ہی میں فوت ہو گیا اور اس کا تکبر اور گھمنڈ یہیں ختم ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔